الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالبصر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یقیناً اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران علیہ السلام کے خاندانوں کو جہانوں پر منتخب فرمایا۔ ان کے بعضوں کی اولاد تھی اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کریم نے وہ ہستی پیدا فرمائی جو تخلیق انسانیت سے، جس کی تخلیق ہٹ کر ہے، جو اللہ کے حکم سے پیدا فرمائی گئی۔ ہر شے اللہ کے حکم سے ہے، لیکن دائر دنیا کا اصول اور ضابطے اللہ نے جو مقرر فرمائے ہیں وہ سبب ہے۔ تو وہ حصہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو نصیب ہوا اور ابتداء انسانیت ہے، اشرف خلق کی ابتدا اللہ نے آپ کی ذات اقدس سے پیدا فرمایا۔ یہاں آپ کا ذکر فرمایا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام تک جتنی مخلوق تھی دنیا میں، اور آپ نے جو اللہ کی حکم کی تبلیغ فرمائی 950 سال، اور قلیل لوگ جو آپ کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے، باقی زمین پر کوئی زندہ نہیں بچا تھا، اور آپ علیہ السلام کی نسب سے پھر انسانیت کو اللہ کریم نے تقویت عطا فرمائی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کا ارشاد فرمایا۔ خلیل اللہ ہیں، اور اللہ جل شانہ نے انہیں یہ انعام عطا فرمایا کہ 4 پشتیں لگاتار جو ہے اللہ کریم نے نبوت عطا فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام سے انبیاء اور رسول کا آپ کی ذریت سے اللہ کریم نے بے شمار انبیاء مبعوث فرمائے، اور اسی طرح پھر ذکر فرمایا وہ آل عمران، اور حضرت عمران علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یہاں بھی ایک ایسی خصوصیت ہے جو بالعموم نہیں پائی جاتی کہ آپ علیہ السلام کو اللہ کریم نے وہ اولاد عطا فرمائی کہ حضرت مریم علیہ السلام کہ وہ ہستی کہ جو اللہ کے حکم سے، جن کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، کن حکم سے، اسی طرح جب بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آتی ہے تو یہ دوسری مثال اس طرح کی ہے کہ یہاں بھی دنیاوی اسباب نہیں ہیں اور اللہ کریم کا حکم ہے۔ تو یہ مثالیں ارشاد فرمائیں، اور فرمایا ان کے بعضوں کی اولاد تھے، ذریت کا ارشاد فرمایا، اسی لیے وہ آل ابراہیم آل عمران ارشاد فرمایا گیا۔ اور آخری حصے میں ارشاد فرمایا اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق ارشاد فرماتے ہیں، اور کفار کوئی جگہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے کہ جہاں انکار یا تحقیر کا کوئی پہلو یا ضد اور عناد کا کوئی پہلو، یعنی کسی طرح سے بھی دشمنی جو ہے اس کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے کہ وہ اپنی دشمنی کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی کا انکار اللہ جل شانہ کے حکم کا انکار ہے، اسی لیے پیشتر آیا کریمہ ارشاد فرمایا گیا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ جل شانہ کی جو اطاعت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں
داخل ہے، مثمر ہے کہ آپ نے وہ حکم ارشاد فرمانا ہے جو اللہ جل شانہ کا حکم ہے۔ بے شمار پہلو میں نے عرض کیا، کفار اور منافقین تنگ کرنے کے اور دین حق کے مقابل آنے کے اختیار کرتے تھے، تو جب ایسے موقع آئے کہ یہ بھی کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی اتباع کو ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے ہمارے بتوں کو رد فرمایا اور اللہ کی بات کی، اب اللہ جل شانہ کی بات میں اپنے اتباع کو بیان فرما رہے ہیں، تو یہ دیکھیں کیسی بات ہے کہ یہ سارا موضوع آپ اپنی ذات کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے کہ جب حق کے مقابل بندہ آتا ہے تو کہاں تک وہ چلا جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اپنی حیثیت کیا ہے، اپنی فرصت کتنی ہے، اور اس تمام معاملے کا حساب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور دینا پڑے گا، اور ہر تجاوز اس کے لیے ایک بار جو ہے اس کا اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ جتنے اضافے ہیں وہ اپنے لیے مصیبت بنا رہا ہے۔ تو جب اللہ کریم نے ان ہستیوں کا ذکر فرمایا تو یہ اللہ کریم کے مقرب ہستیاں ہیں کہ ان ہستیوں کے ساتھ بھی یہی معاملات پیش آتے رہے۔ تخلیقی پہلوؤں میں کیا اللہ نے انفرادیت عطا فرمائی، اللہ جل شانہ نے مخلوق کے لیے جو استعداد ہے وہ کیا اور کتنی عطا فرمائی، ذریت میں کتنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اس طرح کے مسائل پیش آتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جو حق و باطل کا چلتا آ رہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو حق ادا فرما رہی ہیں، اللہ کریم کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ اور جو مشرک ہیں اللہ کی ذات کو تو وہ مانتے تھے لیکن ساتھ شریک داخل کرتے تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جسے اللہ کریم کی ذات درکار ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم ہے۔ پھر جب یہ حصہ فرما واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، یعنی اللہ ہر شے سے، ہر پہلو سے باخبر ہے، جو کچھ ہوتا آیا ہے اللہ کریم وہ بھی جانتے ہیں، اور جو آج پیش آ رہا ہے اللہ کریم وہ بھی جانتے ہیں۔ جیسے انہیں ان ہستیوں کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ان کی ذریت میں، اولاد میں اللہ کریم نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، وہ سارا کچھ اللہ کریم کے سامنے وہ جانتا ہے۔ ایسے ہی جو کرتے آئے ہیں انہیں بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور آگے جو ذریت جائے گی مخلوق کی کیا ہوگا، اللہ کریم ہر شے کو جانتا ہے۔ اب یہاں جو نقطہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم تمام کو پورے معاشرے میں جو ایک بہت بڑی فکر راغ ہوتی ہے وہ دوسرے کی ہوتی ہے، اور دینی اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ضروریات دین جانا جائے اور اس پر عمل کرتے ہوئے پھر دوسرے کی تربیت کا سبب کیا جائے۔ یہ پہلے دو حصوں کا فقدان آتا ہے، اور تیسرے حصے پر تینوں حصوں کا یک مشت ہم زور دے کر بات کر رہے ہوتے ہیں، جس سے بجائے بھلائی پہنچنے کے ہمارے اندر تلخیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، آپ غور فرما لیں، ہماری نجی گفتگو کو غور فرما لیں، دو دوست بیٹھے ہیں ان کی گفتگو کو غور فرما لیں، بالعموم معاشرے کی جو گفتگو ہے اسے دیکھ لیں، ہر جگہ دوسرے کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے، اور اس انداز خاطب میں بھی تلخی ہے۔ ایک تو ہے نا کہ کسی موضوع پر یا کہیں بات کی جا رہی ہو اور الفاظ کے چناؤ کا خیال کیا جا رہا ہے، تو جب ذات کی بات آئے گی تو اللہ کریم نے دیکھیں مثال ارشاد فرمائی، اپنے مقرب ہستیوں کی مثال ارشاد فرمائی، ان کی آل کی ارشاد فرمائی، اور ہر شے اللہ کریم کے روبرو ہے۔ تو جب اس پہلوؤں کو دیکھیں گے تو بنیادی حصہ پھر ذات آتی ہے کہ بندہ حق سمجھے، حق پر قائم رہے، اور جتنی حق نے اجازت دی ہے اس کے مطابق مخلوق تک حق پہنچاتا چلا جائے۔ تو اللہ کریم سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، یعنی ہر شے ہر لمحے اللہ کریم کے حضور حاضر ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب پھر اس سارے ارشادات میں سے حضرت عمران
علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ جو ہے وہ بیان فرمایا جا رہا ہے یہاں اس جگہ پر، اور ارشاد فرمایا، اور جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے پروردگار، جو میرے پیٹ میں ہے بے شک میں نے اسے آزاد کر کے آپ کی نظر کیا، بس آپ مجھ سے قبول فرما لیں، بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں۔ مفسرین کرام حضرت عمران کی جو بیوی تھیں ان سے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف العمر تھے دونوں، اور لگ بھگ 100 سال کا عرصہ، کچھ سال اوپر کچھ سال نیچے مختلف روایات میں بیان کیے گئے ہیں، اور بعض جگہ بی بی صاحبہ کا نام حسنہ بیان کیا گیا ہے، بعض جگہ حنا بیان کیا گیا ہے۔ تو مقصد آپ کا نام مبارک نہیں ہے، مقصد ہے کہ جو حصہ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور راہ ہدایت اس میں ہے جو ارشاد فرمایا گیا۔ تو بی بی صاحبہ روایات میں ملتا ہے کہ کہیں درخت کے قریب ایسی جگہ تھی کہ جہاں چڑیا کا گھونسلہ تھا، تو چڑیا اپنے بچے کو چوگ دے رہی تھی، تو آپ کی اولاد نہیں تھی، تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی۔ جب آپ نے دیکھا کہ چڑیا اپنے بچے کو چوگ دے رہی ہے تو اسے دیکھ کر جو درد محسوس فرمایا آپ نے اللہ کے حضور اولاد کی دعا کی، اور اللہ جل شانہ نے اسے قبول فرمایا۔ تو یہ وہ حصہ ہے جو اللہ جل شانہ بی بی صاحبہ سے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ جب وہ امید سے ہو گئیں تو انہوں نے اللہ جل شانہ کے حضور کیا عرض کیا، محررن، کہ میں اسے آزاد کر کے، فتقبل منی، کہ میں اسے آزاد کر کے، جو تو نے مجھے عطا فرمائی اولاد، میں اسے آزاد کر کے تیرے نام پر آزاد کروں گی۔ کہ اس وقت کے حکم یا اس وقت کی شریعت میں جو حکم تھا کہ آپ اولاد جو ہے وہ مساجد کے نام پر، اللہ کے گھر کے نام پر آزاد کرتے تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ بچے جو مسجد کے نام پر نظر کر دیے جاتے تھے کہ وہ جب جوانی کو پہنچتے تھے تب تک وہ مسجد کی خدمت میں رہتے تھے، وہیں جو بزرگ لوگ پہلے بستے ہیں وہی ان کا خیال بھی فرماتے تھے اور ان کی تربیت بھی فرماتے تھے، اور وہ بچے مسجد کی خدمت میں رہتے تھے۔ اور یہ پہلو بھی ملتے ہیں کہ جو دینی شعبے کے لوگ تھے، ہستیاں تھیں، کوئی ایسا نہ تھا کہ جن کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی بچہ اللہ کے نام پر اس طرح نظر نہ مانی گئی ہو کہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے۔ تو جب یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ جوانی کو، بلوغت کو پہنچتے تھے، پھر ان کا فیصلہ ہوتا تھا کہ وہ وہیں رہنا چاہیں تو ان کی مرضی، اور اگر عمومی زندگی میں، معاشرے میں جانا چاہیں تو ان کی مرضی۔ لیکن اس وقت کا کیا حکم تھا، اس وقت کے احکامات اس وقت کے تھے، اور آج کا حکم آج کا ہے۔ آج بھی نظر جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اس کی حدود و قیود ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تھوڑی سی تفصیل ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر از قسم میں فرض ہونی چاہیے، فرض تو نہیں ہو سکتی، از قسم میں فرض ہونی چاہیے۔ اب ہم یہاں لوگوں کے نظر سنتے ہیں اپنے مسائل کے لیے، اپنے مختلف معاملات کے حصول کے لیے، کہ یہاں یہ کامیابی مجھے حاصل ہو گئی تو میں اللہ کے نام پر یہ نظر مانتا ہوں۔ اس میں وہ ہم تخصیص نہیں کرتے کہ وہ جو اصول اور ضابطہ ہے اس کے مطابق نظر مانی جا رہی ہے یا نہیں، کیونکہ جس کی نظر مانی جا رہی ہے اس سے توقع کی جا رہی ہے، اور جب بات کلی طور پر توقعات کی آتی ہے تو یہی عبادت ہے۔ تو عبادت کا معنی بھی یہی ہے کہ اس ذات کی عبادت، یعنی اس ذات کے لیے عمل جس سے توقع ہو۔ تو یہاں جب بات آتی ہے نظر کی تو از قسم فرائض جب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی اب فرض نماز ہے تو نماز تو نہیں نظر مانی جا سکتی، لیکن اس قسم کی، اس طرز پر جو عبادت ہے کہ نفل جو ہے کہ اتنے نفل میں اللہ کی نظر مانتا ہوں کہ اتنے نفل ادا کروں گا۔ تو اسی طرح جو بھی چیز یا جو بھی شے مانی جائے گی وہ اللہ جل شانہ کے لیے مانی جائے گی، اصول اور ضابطے کے تحت مانی جائے گی۔ یہ جو ہے کہ فلاں بزرگ کی نظر مانتا ہوں، فلاں استاد کی نظر مانتا ہوں،
اور توسط کو رہنمائی کے بجائے ہم وہ ذریعہ بناتے ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے، تو پھر یہ ایک شرک کی قسم پیدا ہو جاتی ہے اور تجاوز آ جاتا ہے۔ تو جب بات اس وقت کی آتی ہے تو اس وقت یہ اللہ کریم کا حکم ہوگا، ان کی شریعت میں یہ جائز ہوگا تو ہی قرآن کریم نے بھی ذکر فرمایا، اس خوبصورت واقعے میں ذکر فرمایا، اور ان کی دعا مائی صاحبہ کی جو ہے اسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ بے شک میں نے اسے آزاد کر کے آپ کی نظر کیا، یعنی یہ جو اللہ تو نے مجھے اولاد دی ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تو یہ میں تیری نظر کرتی ہوں۔ تو جب اس وقت کی اور اس طرح کی نظر کرنے اور اولاد کے حوالے سے بات ملتی ہے تو یہ بیٹوں کی نسبت ہوتا تھا، چونکہ بیٹے گھر سے باہر رہ سکتے ہیں، مسجد میں رہ سکتی ہیں، اور بچیاں جو ہیں ان کے لیے رہنا مشکل ہوتا ہے، عوارضات بھی آتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، اور بچی کے لیے ایک محدود حصہ جو زندگی کی محور کا ہے وہ رہتا ہے، تو بچے زیادہ آزادی سے رہ سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دعا کی اس وقت وہ امید سے تھیں، اور فرمایا انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے۔ اب یہاں روایات میں یہ بھی ملتا ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بچی کی پیدائش سے پہلے حضرت عمران علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور بی بی صاحبہ نے یہ دعا کی، اور اللہ جل شانہ کہ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ بھی سننے والے جاننے والے۔ اب عمومی پہلوؤں میں ہے کہ ایک بزرگ خاتون ہیں، ان کی دعا قبول ہوئی، اللہ کریم نے انہیں امید عطا کر۔ اب اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس پہلو سے اللہ کو کیا منظور ہے۔ یہ جو گرد و پیش بے شمار مخلوق برائی اور زیادتی میں سرکش ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ کریم ان کے لیے رہنمائی کا سبب فرمائیں گے کہ یہ جو اولاد ہے اس کے بطن سے اللہ کریم کی ایک مقرب ہستی اللہ پیدا فرمائیں گے، اور مخلوق کے لیے رہنمائی کا سبب فرمائیں گے۔ اب دیکھیں کہ کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے پہلو، آپ کا دنیا میں آنا، پھر دنیا سے اٹھایا جانا، پھر واپس امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مبعوث ہونا، یہاں زندگی بسر کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ چوتھی جگہ جو روضہ اطہر میں ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور اس جگہ کا یہاں تک قائم رہنا، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، مدینہ منورہ میں شہید ہوئے، اور پوری قوت اور طاقت کے وقت صرف اس وجہ سے ہر چیز کو روکا نہیں کہ مدینہ منورہ میں تلوار نہ اٹھانی پڑے، اور ناحق آپ کو شہید کیا گیا، اور ذو النورین اور ساری زندگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں بسر کی، اور اولاد کی طرح رشتہ، اور وہ ہستی کہ جن نے اہل مکہ نے جب روکا اور ان کی آزادی اور ان کے بدلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بیعت رضوان لے رہے تھے تو حضرت عثمان غنی کی نسبت اپنا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ پر رکھ کر آپ نے آپ کی نسبت سے بھی بیعت لی تھی، لیکن روضہ اطہر میں دفن نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت علی کرم وجہ الکریم، ان کا رشتہ کیا ہے، لیکن ساری زندگی ان کا اولاد کی نسبت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ رہا۔ اور اسی طرح حسنین کریمین ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے میں ہیں اور آپ کے وجود عالی پر بچے بیٹھے ہیں، اور آپ سجدہ طویل کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ جب اٹھیں تو سجدے سے اٹھو، لیکن وہ جگہ نہیں پوری۔ اب آپ غور فرمائیں کہاں حضرت عمران کی بی بی صاحبہ کا ذکر، مائی صاحبہ کا اللہ کریم فرما رہے ہیں، کیا اللہ کریم کو منظور ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اس آیہ کریمہ کی اس موضوع کی جو ہے ابتدا فرمائیں،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور آپ کے دوبارہ دار دنیا سے جو پردہ فرمانا ہے کہ وصال مبارک کے ساتھ جو پردہ فرمانا ہے، پھر اس سے مراد دنیا کی اخیر تک بات چلی ہے۔ کتنی وسعت ہے اس کلام میں اور کتنے موضوعات ہیں یہاں پر۔ تو بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، پھر جب اس کو جنا تو کہا اے میرے پروردگار بے شک میں نے تو اس کو لڑکی جنا ہے۔ اب جب بچے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے منت تو بیٹے کی مانی تھی کہ اللہ کریم کی نظر کریں گی، لیکن جب بچی پیدا ہوئی تو یہاں وہ اللہ کے حضور عرض کر رہی ہیں کہ یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ بچی پیدا ہوئی، واللہ اعلم بما وضعت، اور جو کچھ جنا اسے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ پہلو بی بی صاحبہ کی نسبت بھی بیان فرمایا گیا، اور یہ پہلو اللہ جل شانہ کے ارشاد کی نسبت بھی بیان فرمایا گیا کہ بی بی صاحبہ نے جو عرض کی کہ یہ معاملہ پیش آیا تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، یعنی یہ اللہ کریم کے اپنے فیصلے ہیں اور اپنی حکمت ہے، وہ خبیر ہے، وہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، ہر شے اس کے حضور حاضر ہے۔ کہ بی بی صاحبہ نے تو بیٹا سمجھ کر دعا کی۔ اب جب نظر کی بات آتی ہے تو کئی پہلو دیکھیں کہ یہ روایت تھی کہ بیٹا نظر کیا جاتا، اب اس دعا میں کہ اللہ کریم کی نظر کرتی ہوں، ساتھ ایک مخفی پہلو دعا کا یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ بیٹا ہو، یعنی یہ تو نہیں تھا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ کی نظر پر عبادت خانوں کی خدمت میں بھیجی جاتی تھی، بیٹے بھیجے جاتے۔ تو جب اپنی اولاد کی نسبت جب امید سے ہوئی تو جو دعا کی ایک نا بڑا خفیف سا پہلو، اس پہلو سے بھی سمجھ آتا ہے کہ بی بی صاحبہ نے جو اللہ کے حضور دعا کی کہ اسے آپ کی نظر کرتی ہوں، اس میں یہ خواہش بھی سمجھ آتی ہے کہ بیٹا ہو، ان کی یہ تمنا بھی سمجھ آتی ہے کہ بیٹا ہو۔ لیکن جب یہ ارشاد فرمایا گیا نا واللہ عالم بما وضعت، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کہ جو انہوں نے جنا ہے اس کے فیصلے ہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، یعنی یہ اللہ کریم کے فیصلے ہیں اور وہ بہتر جانتا ہے۔ اب ان کے نزدیک بیٹا ہوتا، اللہ کریم کی نظر مانی گئی ہے، وہ اللہ کریم کی عبادت گاہ کی خدمت پر مامور ہوتا، اور ضعیفی میں اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ درد جو ایک پرندے کی اپنی اولاد کی نسبت اس کی جو شفقت ہے اسے دیکھتے ہوئے جو بی بی صاحبہ نے محسوس کیا، وہ دل سے درد سے ایک دعا اٹھی جسے شرف قبولیت نصیب ہوئی، اور اس شرف قبولیت کے صدقے انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ کے حضور جو ہے اسے نظر کروں گی کہ اس کی عبادت گاہ کا جو ہے بیت المقدس کی خدمت پر معمور ہوں۔ اور اللہ کریم کو کیا منظور تھا، اور جو اللہ جل شانہ کو منظور تھا اس میں ابتدا سے آپ دیکھیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور اس دنیا کی اس خلق کی حیات کے جو آخری حصے ہیں وہاں تک بات چلی جاتی، اور جو کچھ جنا اسے اللہ بہتر جانتے ہیں، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ یہ تو وہ خیال ہے تو جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے انی سمیعتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں نے اس کا نام مریم علیہ السلام رکھا ہے، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اب دیکھیں یہاں دوسرا پہلو جو اس دعا سے ملتا ہے وہ یہ ہے، اور میں نے اس کا نام رکھا، انی سمیتها، میں نے اس کا نام دیا، میں نے اسے موسوم کیا مریم نام سے۔ لفظ مریم کا مطلب ہے عابدہ، عبادت گزار۔ تو جب یہ فرمائے گا میں نے، تو یہ بھی اظہار ہو رہا ہے کہ حضرت عمران دنیا میں نہیں رہے، والد ہوتے تو ان کا استحقاق تھا کہ وہ نام دیتے، تو بی بی صاحبہ نے بچی کو نام دیا۔ اب
یہ بھی پہلو سمجھ آتی ہے کہ روایات میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بچی کی پیدائش سے پہلے حضرت کا وصال ہو گیا، تو یہاں یہ بھی مزید سمجھ آتی ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا علیہ السلام۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور نہ صرف اپنی اس اولاد کے لیے دعا بی بی صاحبہ نے کی، ان کی ذریت یعنی ان کی اولاد کے لیے بھی بی بی صاحبہ نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ اللہ جل شانہ کی جو پناہ میں دیتی ہوں، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد آدم میں ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اسے پیدائش کے فوراً بعد شیطان مس کرتا ہے، اور یہ بھی بیان بعض روایات میں ملتا ہے کہ بچہ جو یکدم چیخ اٹھتا ہے، شیطان اسے مس کرتا ہے کہ اپنا ہونا یا اپنی توجہ جو ہے اس بچے کی طرف کرو، تاکہ اس بچے سے بھی میرا ایک جو ہے تعلق۔ اب شیطان اسے مس کرتا، یہ ایک پہلو ہے۔ قرین شیطان جو ہر پیدا ہونے والے انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، وہ الگ ہے۔ اور مائی صاحبہ کی دعا کو اللہ کریم نے یہ بھی شرف قبولیت عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھو سکا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو چھونے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو کسی پردے سے ٹکرا دیا گیا، بچے تک نہ پہنچ پایا۔ یہ حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا کہ اس جسے اللہ کی نظر کیا گیا، جس کا نام عابدہ مریم کا میں نے عرض کیا کہ مطلب ہے عابدہ، عبادت کرنے والی، اور اللہ کریم نے مائی صاحبہ کے کیا دعا قبول فرمائی اور کیا اولاد عطا فرمائی، کہ وہ اولاد جہاں یہ جو فرمایا گیا نا کہ اللہ کریم بہتر جانتی ہیں، تو اللہ کے اپنے فیصلے۔ ہم دنیا کے معاملات کو دعا کی نسبت یہ تصور کرتے ہیں کہ جو مانگا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا، اور خود اپنی زندگی میں اپنی پیارا رشتہ جو اولاد کا ہے، اسے کوئی آگ سے روکتا ہے تو وہ چیختا ہے، اس کے ہاتھ سے تیز دھار آلہ کو لیتا ہے تو وہ چیختا ہے، وہ کسی کنارے پر پہنچتا ہے تو ہم اسے روکتے ہیں کہ یہ گر نہ جائے، اور بچہ چیختا ہے، اور ہم خود سے کہہ رہے ہوتے ہیں بچے کو کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ چوٹ لگ جائے گی، اور ہمارے اس فکر کو بھی وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم دعائیں کر کے پھر یہ خود کہہ رہے ہوتی ہیں کہ جی اتنی دعائیں مانگی، اتنی عبادت کی، کچھ ہوا تو نہیں، اتنے روزے بھی رکھ لیے، مصیبت تو ٹلی نہیں۔ اب آپ خود غور فرمائیں کہ عبادت جو ہے وہ بندگی جو ہے وہ غیر مشروط اطاعت ہے، اور اللہ جل شانہ ہر ایک کو عطا فرما رہا ہے، جس کا جتنا حصہ اس نے مقرر فرمایا ہے وہ عین ہے، وہ درست ہے، اس کی ذرا کمی بیشی جو ہے وہ فساد پیدا کر دے، اتنا مربوط نظام ہے۔ اور وہ دعائیں جو ہم سمجھیں کہ نہیں قبول ہوئیں، جانے اس کے عوض کیا کچھ وہ عطا فرما رہا ہے، اور آخرت میں جس کی دعا جا کر قبول ہوگی اسے کیا کچھ عطا فرمایا جائے گا، حدیث مبارکہ میں بڑا واضح وہ بھی بیان فرمایا گیا۔ لیکن حیرانگی ہوتی ہے کہ خود اپنی ہی نسل کی معصومیت جو ہے وہاں اس حصے کو کم عمری کے حصے کو ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں سمجھ رہا، نقصان کرے گا اپنا، تجھے چوٹ لگے گی، اور خود جو بڑے عقل مند بن کے اور دعائیں کر کے یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ استدعا نہیں ہے، کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ استدعا تو نہیں، یہ تو حکم ہوا کہ نہیں مانا گیا، تو پھر دعا استدعا ہے یا دعا حکم ہے؟ تو اللہ جل شانہ بہتر جانتے ہیں، اس کے حضور اپنی ضروریات عرض کی جائے۔ مائی صاحبہ کو اولاد کی محبت نے دعا کرے، اللہ نے قبول فرمائے، اولاد کو اللہ کی نظر کیا، اور اللہ نے ایسی شرف قبولیت عطا فرمائی کہ قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کس درجے کی قبول فرمائی!
اور شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، یہ بھی دعا ایسی قبول فرمائی کہ وہ مردود نہ بی بی صاحبہ کو چھو سکا اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مس کر سکا، نہیں چھو سکا، یہ اللہ نے قبول فرمایا۔ اب جب ہم اپنی زندگی اور دنیا کے معاملات میں آئیں گے تو کیا ہمیں یہ نہیں غور کرنا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کی پناہ میں لے جائیں، اور اللہ جل شانہ کی ہی جو پناہ ہے وہ حفاظت ہے، اس کے باہر کہیں کوئی حفاظت نہیں۔ اور ان آیات کی ابتدا کہاں ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ موضوع اس آیہ کریمہ سے آ رہا ہے۔ تو جب شیطان مردود سے اللہ جل شانہ کے پناہ میں جانا چاہتے ہو تو پھر اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون سا راستہ ہے؟ اور جب آپ دین اسلام کی موضوع پر جاتے ہو تو دین اسلام سیدھا مخاطب فرماتا ہے بندے کو، جو یقین ایمانیات کی ہیں اقرار خود کرنا ہے، جو بات معاملات کی آتی ہے اپنی ذمہ داری عبادات کے پہلوؤں میں بھی ادا کرنی ہے اور معاملات دنیا کے پہلوؤں میں بھی اپنی ادا کرنی ہے۔ اب بھلے ہم موضوع کر لیں کہ حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد ادا ہونے چاہیے، یا کوئی کہہ لے کہ خیر ہے حقوق العباد ادا ہو جائیں تو حقوق اللہ رہ جائیں، جیسے جس کی مرضی، نہیں۔ جو اصول اور جو ضابطے ارشاد فرمائے گئے ہیں وہ کہاں سے ملیں گے؟ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب دیکھو ارشاد ہوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، کیسے کرو گے؟ والرسول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کریم کی اطاعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کتنے شرف کی بات ہے۔ انہیں تفاسیر میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں آیات میں اس واقعے کو بھی بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ضعیف جن حاضر ہوا، اور اس ضعیف جن نے آپ کو سلام عرض کیا، اور اس سے متعلق جب آپ نے پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ میں چوتھی نسل ہوں شیطان کی، ہیم ہام اور تیسرا کوئی نام بیچ میں تھا، اوپر پھر یہ مردود آ جاتا۔ اللہ نے اسے ایمان عطا فرمایا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کم عمری میں تھا، جب حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا تو میں کم عمری میں تھا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ ان سے میں نے تورات کی جو ہے تعلیم لی، اور مجھے انہوں نے آپ کے لیے سلام بھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو میرا سلام عرض کر۔ اور یہی نسبت حدیث شریف میں ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے کہ آپ نے انہیں انجیل کی تعلیم بھی دی اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو میرا سلام عرض کرنا۔ اب اللہ کریم کا اپنا نظام ہے کہ وہ حفاظت کا سما بھی کرتا ہے، اور ایک مربوط حیات ہے جس کی نسبت چلتی آتی ہے۔ ہمیں بڑا واضح جو دیکھنا ہے کہ اپنا جو کمی بیشی ہے اس کا تدارک ہو، ہر شے بیان ہے، ہر ضرورت کا جواب موجود ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تشنگی بھی محسوس کی جائے۔ تو وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ شیطان جو مردود ہے اس کی نسل سے ہر ایک کے ساتھ شیطان پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی ولادت مبارک کے ساتھ شیطان پیدا ہوا؟ فرمایا اگر اللہ نے احسان فرمایا وہ ایمان لیا۔ تو فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، تو ان کے پروردگار نے اچھے طریقے سے ان کو قبول فرمایا اور انہیں یعنی مریم علیہ السلام کو اچھی طرح سے پرورش کیا۔ وقف لها زکریا، اور زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ کریم نے قبول فرمایا۔ اب دیکھیں ایک ہوتا ہے عمل،
اس عمل سے کسی شے کے نتائج میں اجر اور ثواب کے معنوں میں شرف قبولیت اور عطا کے پہلو ہر شے اللہ کے دست قدرت میں۔ بعض حصے ایسے ہیں کہ جو تخلیقی طور پر جسے اللہ نے عطا فرمایا اس میں کسی کی ذات کا سبب کے پہلوؤں میں بھی دخل نہیں ہوتا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کا پیدا فرمانا اور آپ کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمانا، یہ اسے منظور تھا، یہ شرف قبولیت تھی۔ اس میں دخل نسب کا نہیں ہے، اس میں دخل اس کی اپنی پسند اور اس کے حکم کا ہے کہ اس نے یہ منظور فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کتنی پہلے سے ذکر فرماتا ہے، آیات کو دیکھو اور تفاسیر کو دیکھو کہ آپ کے غلاموں کا بھی قرآن کریم کیسے ذکر فرماتا ہے کہ تورات و انجیل تک نسبت بیان فرما دیتا ہے، یعنی ازل سے چنی گئی ہستیاں یہ اللہ نے خود پسند فرماتے ہیں۔ کسی کیا شرف قبولیت ہے، اس کی اپنی مرضی، کو پابند تو نہیں ہے کسی کا، ہر ایک کو عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں بی بی صاحبہ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی، بے شمار کفر ہے اس کے سامنے حق کا یہاں فرمانا سے شرف قبولیت فرمایا۔ اور حالات کی سختی بڑھتی 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 اتنی ہو گئی، جو علماء حضرات ہیں ان کی دعوت حق، جو صوفیاء کرام ہیں ان کے تزکیہ نفس کی کوششیں جب کمزور ہونی شروع ہوئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرما دیں گے۔ اس کے اپنے پہلو ہیں، اس کے اپنے اسباب ہیں، اسے جو پسند ہے جیسے ہے، لیکن ہر نسبت سے شان ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے، ہر پہلو سے عطا ہوتی ہے اور ہر پہلو خیر کا ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ان کو قبول فرمایا اور انہیں مریم کو اچھی طرح سے پرورش کیا اور زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر جو بی بی ہیں وہ بھی مائی صاحبہ کی بہن ہے، یہ روایات میں ملتا ہے۔ اور جب بی بی صاحبہ نے عبادت گاہ میں بچی جا دی تو جتنے لوگ وہاں موجود ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں، کوئی تعداد بھی لکھتے ہیں کہ ایسے بزرگ جو معمور تھے خدمت پر ان کی تعداد 27 تک لکھتے ہیں، لیکن کہ وہاں جو لوگ موجود تھے تو ان کے حوالے کی بات آئی کہ یہ اللہ کے نام پر بچی ہے، تو بچے ہوا کرتے تھے۔ لیکن بات تو عجیب تھی، ہر ایک نے چاہا کہ کیسی خوش بخت بچی ہے کہ جس کی تخلیق سے، جس کی وجود میں آنے سے پہلے، پیدائش سے پہلے اس کی دعا اور یہ شرف قبولیت، اور اس عمر میں کہ جہاں سوچا نہیں جا سکتا کہ اس عمر میں، اور اس بی بی کی نسبت کہ جس کی اولاد ہو نہیں سکتی، پھر ضعیفی ہے، تو اس تمام میں یہ کتنی برکت کی حامل ہوگی بچی۔ تو ہر ایک نے چاہا کہ یہ جو نگہداشت ہے اور ان کی سرپرستی ہے یہ مجھے نصیب، لیکن اللہ کریم نے پسند فرمایا کہ حضرت زکریا ان کا سرپرست ہوں، تو یہ اللہ نے فیصلہ بنا دیا وَقَفَّلَهَا زکریا، اور زکریا کو ان کا سرپرست بنایا، یعنی یہ حکم ہوگا۔ تو بھلے اسباب میں وہ تمام نے بیٹھ کر کیسے طے کیا، کیا فعال ڈالی، کیا معاملہ ہوا، کہاں قلم ڈالے، یہ سارا ایک الگ موضوع ہے، لیکن حتمی جو بات تھی کہ آپ کی جو سرپرستی تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو دی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر جو بی بی صاحبہ تھیں وہ بھی مائی صاحبہ کی بہن تھی، یعنی خالہ کے گھر، تو خالہ بھی ماں جیسی ایک رشتہ ہے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اور فرمایا جب کبھی زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس کھانا پاتے۔ تو یہاں مفسرین کرام لکھتی ہیں تفصیل میں کہ ان کے لیے ایک الگ عبادت گاہ میں ایک الگ کمرہ، محراب، ایسی جگہ جہاں چڑھ کر جایا جا سکے، ایک بالا خانہ، ایسی جگہ ان کے لیے تعمیر کر دی گئی کہ جہاں ہر کوئی نہ جا سکے، اور ان کو وہ جگہ کہ جہاں وہ الگ سے رہ بھی سکیں اور ان کی ضروریات بھی پوری کرتے، اور آپ علیہ السلام
کسی اور کے ذمے ان کا کوئی کام نہ ہونے دیتے۔ جہاں ان کی ضرورت تھی انتہائی کم عمری میں، وہاں جو خاتون مقرر کرنی ہے آپ نے کرنی ہے، ان کی ضروریات جو دیکھنی ہے آپ نے دیکھنی ہے، ان کی رہائش جو دیکھنی ہے وہ آپ نے دیکھنی۔ تو کسی نسبت آپ کو اگر سفر یا جانا بھی ہوتا تو آپ یہ خیال رکھتے کہ ان کی ضرورت جو تکمیلی پہلو اس تک آپ واپس پہنچے۔ اور یہاں قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس وہ آتے تو ان کے پاس کھانے کی چیزیں رکھی پاتے۔ تو یہ بھی ملتا ہے کہ پھل اور ایسے پھل جن کا موسم نہیں ہے وہ پھل بھی وہاں موجود ہوتے تھے۔ اب جو موسم کا پھل ہے اس کا احتمال تو سمجھ آیا کہ کوئی رکھ گیا ہوگا، جو پھل ہے ہی نہیں، اس کا موسم ہی نہیں ہے، وہ اس بچی کے پاس کیسے ہے؟ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عمومی بچوں کی نسبت جو حضرت مریم علیہ السلام ہیں ان کی افزائش وجود جو ہے وہ بہت تیز بڑھتا تھا، اور ان کے وجود کو اللہ کریم نے خاص قوت عطا فرمائی کہ عمومی بچوں کی نسبت ان کا وجود بہت جلدی جو ہے وہ بڑا ہوتا تھا۔ تو وہ جب تشریف لاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس تو کھانا رکھا ہوتا، مختلف انواع کی چیزیں رکھی ہوتی، تو انہوں نے عرض کیا قال یا مریم انا لک ھذا، عرض کیا فرمانے لگے اے مریم علیہ السلام یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ یعنی کوئی سبب نہیں نظر آ رہا، چلو رکھتے بھی نہیں دیکھا، کیا پتہ ان دیکھے کوئی رکھ گیا ہو، نہ پتہ ہو، کوئی سمجھ نہ آئی، ہے وہ کچھ جو میسر نہیں ہے تو وہ بھی ہے۔ تو وہ فرمانے لگی قالت هو من عند اللہ، وہ بولیں گی یہ اللہ کے یہاں سے ہے، میرے اللہ نے مجھے عطا۔ محترم احباب گرامی، جو ہے اور جو گرد و پیش، جو محتاجی ہے اور جو اس محتاجی کو دور فرمانا کہاں سے ہے، یہ بات سمجھ آ جائے تو کتنا رخ سیدھا ہو جائے۔ جیسے وہ فرما رہی ہیں قالت ومن عند اللہ، تو یہ جو زور بازو پر ہم جمع کر رہے ہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ عرش ہے اللہ کی ہے اور اس کی طرف سے ہے، تو یہ مسائل حل نہ ہو جائیں جو ہمارے درمیان ہیں، ہمارے جو رخ ہیں کیا وہ سیدھے نہ ہو جائیں، اور اللہ جل شانہ کا کرم اور احسان کا رمضان المبارک کی ساعتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو اس نے حلال رزق عطا فرمایا جسے آپ کھا سکتے ہیں مخصوص وقت کے لیے، اس سے منع فرمایا، کیا یہ اعلان نہیں ہے قالت ومن عند اللہ؟ یہ سب اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ پھر دوسرے عشرے کی تکمیل ہے، اور جہاں مغفرت نصیب ہو رہی ہو ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ایسے ہو سکتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں تکلیف ہو، اس سے بے دینی ہو؟ کیا جسے مغفرت نصیب ہو، جو رحمت سے شرشار ہوتا ہوا مغفرت کو پہنچا اور اس عشرے میں داخل ہو رہا ہے کہ جہاں اللہ جل شانہ اسے برات عطا فرمائیں گے، اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں شیاطین تو قید ہیں، شیطنت معاشرے سے کیوں نہیں جا رہی؟ تو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں، اسے جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ سمجھ تعلق مع اللہ کی نسبت آئے گی، یہ سمجھ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے گی، وگرنہ دن چڑھا ہے، دن غروب ہو گیا، رات آئی ہے، رات چلی گئی ہے، یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کا انحصار ایمانی رشتے سے ہے۔ اللہ کریم یہ باریکیاں سمجھنا نصیب فرمائے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ جسے چاہتے ہیں بے شمار رزق دیتے ہیں، ہر شے اس کی طرف سے ہے۔ بے حساب کا جب آتا ہے نا، بغیر حساب یعنی شمار نہیں کر سکتے۔
ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، یعنی اتنی زیادہ ہیں۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس ظاہری دولت ہے یہ شاید صرف اس کی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ ہر ایک کے لیے اللہ کریم کی اتنی عطا ہے کہ وہ شمار نہیں کر سکتا، اس کی دسترس میں شمار نہیں ہے۔ تو جب یہ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے، تو اس بات کا اطلاق ہر پہلو سے آتا ہے، یعنی عدد اتنا ہے کہ اس تک رسائی نہیں، اور تیرے پاس شمار کا شعور بھی نہیں ہے کہ تو 1 2 4 کر کے تو اس کا شمار بھی پورا کر سکے، تیری گنتیاں تمام ہو جائیں گی تو اس کی جو عطا ہے اسے شمار نہیں کر سکتا۔ ہر پہلو پر اس کا اطلاق آ رہا ہے نا کہ تو اسے شمار نہیں کر سکتا۔ تو جب شمار نہیں کر سکتا تو وہ جو پہنچ کی ہے دسترس وہ بھی پوری نہیں ہے کہ ہر شے کا احاطہ کر سکے، تو پھر دوسرے پہلوؤں میں بھی سمجھ آتی ہے اتنے تو تیری گنتی نہیں کہ تو اسے شمار کر سکے، تو شمار کسی پہلو سے نہ کر سکے گا۔ جسے چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں، تو جس نسبت دیکھتے ہو شوق ہے اللہ سے مانگو، اس کے ساتھ تلخی کیوں کرتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے ہمیں یہ یقین نہیں ہے۔ قالت ومن عند اللہ، جیسے وہ بولنے کی اللہ کے ہاں سے، ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے، اس لیے تو کسی کے ساتھ کوئی شے ہے تو ہمیں اس سے دکھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس سے جلن محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف ہو رہی، کیوں ہے؟ اس کے پاس اللہ نے دیا ہے میاں، تو اسے دعا مانگ، اپنی محنت کر۔ اور پھر یہ جو ہے نا کہ رزق صرف پیسے کی نسبت لے لیا ہے، یہ عطا ہے، ہر شے اس کی عطا ہے، اور ہم محتاج ہیں، جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے، اور ہر ایک کو اتنا دیا ہوا ہے کہ وہ شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رحمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو کتنی جدت ہے محترم سامعین کرام، اس تمام جدت میں ابھی تک میڈیکل سائنس قاصر ہے کہ صرف اپنے اس وجود، یہ جو 5-6 فٹ کا وجود ہے، اس کا احاطہ کر سکے۔ آئے روز ایک نئی تحقیق آ جاتی ہے، نہیں ایسا نہیں تھا، یہ ایسا ہے۔ اور اس جدت ہی کو دیکھ کر کتنی بدبختی ہے کہ کوئی کہے کہ جی نہیں، یہ دین تو پرانی باتیں ہیں، آج تو جدید دور ہے، آج کے اپنے تقاضے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں میاں اور بچے خاک ہو رہے ہیں، تم تقاضے لیے بیٹھے رہو، ایک دن فرشتے آ جائیں گے فی ما کنتم، کہ میاں کیا کرتے رہو، پھر وہاں تقاضے کون بتائے گا؟ تو یہ مبارک ساعتیں ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ اس آخری عشرے کی بھی برکات قبول فرمائے، اور جو گزشتہ ہے ہمیں یقیناً ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں اس کی کمی بیشی معاف فرما دے، اور جو حصہ رمضان المبارک کا بچتا ہے اس کی برکات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔